السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سوال پوچھا گیا ہے کہ نماز کے حوالے سے کن کن موقعوں پر نماز اکٹھی کر کے پڑھی جا سکتی ہے اور کن کن جگہوں پر نماز قصر کر سکتے ہیں۔ احادیث کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو احادیث کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تین پہلو ہمیں ملتے ہیں جن کی وجہ سے آپ نے نمازوں کو جمع کر کے ادا کیا۔ اگر آپ نے سفر پہ جانا ہو تو سفر پہ جانے سے پہلے آپ مثال کے طور پہ آپ نے عشاء کے قریب سفر کے لیے نکلنا ہے یا ظہر کے قریب نکلنا ہے تو آپ ظہر اور عصر کی نماز کو جمع کر سکتے ہیں۔ ایسے ہی مغرب اور عشاء کی نماز کو بھی جمع کر سکتے ہیں۔ یا یہ پتہ ہے کہ سفر لمبا چوڑا ہے، درمیان میں ٹائم نہیں ملے گا، تب بھی پڑھ سکتے ہیں۔ یا سفر کے دوران نماز کا ٹائم ہو جائے اور پتہ ہو کہ اگلی نماز جو ہے ظہر ہے یا عصر ہے اور مغرب اور عشاء اور آگے ٹائم نہیں ملے گا تو پھر اس وقت بھی نمازوں کو جمع کیا جا سکتا ہے۔ ایسے ہی اگر شدید بارش ہو رہی ہو اور گھر سے مسجد تک پہنچنے میں دشواری ہو، اگر مغرب کی نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں آ گئے ہیں اور بارش مطلب تھوڑا سا وقفہ ملا ہے لیکن راستے ایسے ہیں، کچے راستے ہیں، کیچڑ وغیرہ ہے، یا یہ ہے کہ آنے میں دشواری ہے، تو اس وقت بھی پھر تیز بارش کی وجہ سے بھی نمازوں کو جمع کیا جا سکتا ہے۔ اور تیسرے نمبر پہ اگر حالت جنگ میں ہو، دشمن کا خوف ہو، تو اس وقت بھی نماز کو جمع کیا جا سکتا ہے۔ تو یہ تین جو ہے وہ اسباب احادیث کے اندر بیان کیے گئے ہیں۔ باقی نماز قصر کے حوالے سے تو یہ تو کن کن جگہوں پر نماز قصر نہیں ہے، بلکہ جب بھی آپ سفر کریں اور اگر آپ کا سفر تقریباً 22-23 کلومیٹر ہو، ایک شہر کے اندر نہیں بلکہ ایک شہر سے دوسرے شہر تک اگر آپ سفر کریں اور 22 سے 23 کلومیٹر کم از کم آپ سفر کر لیں تو پھر آپ نماز قصر ادا کر سکتے ہیں۔ نماز قصر میں فجر کی 2 سنتیں بھی پڑھی جائیں گی اور ظہر کی 2 رکعتیں ہی پڑھی جائیں گی، عصر کی بھی 2 رکعتیں پڑھی جائیں گی، مغرب کے 3 فرض پڑھے جائیں گے اور عشاء کے 2 فرض 2 رکعتیں پڑھ کے اس کے بعد وتر بھی پڑھے جائیں گے، کیونکہ وتر اور فجر کی نماز کی سنتیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہ سفر میں چھوڑے ہیں نہ حضر میں چھوڑے ہیں، وہ آپ نے انتہائی تاکید کے ساتھ ان پر عمل کیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔